28واں پارہ ہے سورۃ التحریم، آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ دنیا کے اندر یہ امت آخری امت ہے اور اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر گئی ہے، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ایک مضمون رکھا ہے جس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ۔ اللہ گزشتہ لوگوں کے حالات کو ذکر کرتے ہیں اور گزشتہ لوگوں کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے اس امت کے ایمان والوں کے لیے تسلی اور اس امت کے اندر کفر کرنے والوں کے لیے تنبیہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہاں پر دو قسم کے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ میں جو مثال ہے یہ اس امت کے کافروں کے لیے ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط۔ اللہ مثال بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا شیوا اپنایا، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ یہ دو پیغمبر گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہیں، یعنی اس سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام دنیا کے تشریف لائے آدم علیہ السلام سے، لیکن امر بالتبلیغ نہیں تھا اور لوگوں تک بات پہنچانا یا معاشرے کے اندر لوگوں کا اللہ سے بغاوت یہ بات نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ بت پرستی اور اللہ جل شانہ کی عبادت سے روگردانی، اس لیے نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر چکے ہیں، اور 950 سال محنت اس طرح کر چکے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا کہ میں صبح و شام ان کو پکارتا رہا، دعوت دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میں جب بھی بات کرتا رہا، دعوت دیتا رہا تو یہ لوگ بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں جب بھی ان کو دعوت دینے لگا، اللہ کی وحدانیت کی بات سمجھانے لگا، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ڈال دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنے حالات سنا کر فرما رہے ہیں اے اللہ، میں تو ان کو کھلا بھی دعوت دے چکا، چپکے سے بھی بات سمجھا چکا، لیکن میری قوم نے میری بات نہیں مانی۔ اور کتنے لوگ ایمان لے آئے 950 سال محنت کے باوجود؟ صرف 80-82 لوگ۔ اب ان میں سے جو ایمان نہیں لانے والے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی، نوح علیہ السلام کی بیوی وہ کافرہ تھی۔ اچھا، دوسری طرف حضرت لوط علیہ السلام ہے، اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل کو چھوڑ کے فلسطین جا رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا اور لوط علیہ السلام کی بعثت مشرقی اردن کی طرف ہو گئی، اور یہ مشرقی اردن یہ ایک متمدن علاقہ
اللہ جل شانہ نے دنیا کے اعتبار سے سرسبز و شاداب اور خوب نوازا ہوا تھا دنیا کی نعمتوں سے، اور اس کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی۔ عام امتوں کی بنسبت یہ زیادہ سرکشی کے شکار لوگ تھے، اور خصوصی طور پر ان کے اندر وہ بے حیائی کا کام پایا جا رہا تھا کہ عام لوگوں کے ذہن اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ یہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے لوط علیہ السلام کی بعثت فرما دی۔ لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہ لوط علیہ السلام کو الٹا کہتے تھے کہ تو بڑا صوفی بن کے آیا ہوا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کی محنت کے باوجود ان لوگوں کے اندر ایمان نہ لانے والوں میں سے ایک ان کی بیوی بھی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دو عورتیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ ہمارے دو نیک اور صالح بندوں کے تحت، یعنی ان کے نکاح میں تھی۔ ان شریعتوں کے اندر ماقبل جو شرائع گزر گئے ان میں مسلمان کا، ایمان والے کا کافرہ کے ساتھ نکاح جائز تھا، یہاں تک کہ ہماری شریعت کے شروع میں ایمان والے کا کافرہ کے ساتھ نکاح جائز۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو گئی وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ، اور نہ تم اپنی بچیوں کا نکاح کراؤ مشرک مردوں کے ساتھ۔ بہرحال تو یہ نکاح حرام نہیں لیکن جائز تھا۔ اللہ نے نکاح کے حوالے سے بیان فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک اور صالح بندوں کی نکاح میں تھیں، لیکن فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے ہمارے دو نیک بندوں کے ساتھ خیانت کی۔ خیانت یہاں پہ مراد ایمان نہ لانا، ایمان قبول نہ کرنا۔ اللہ نے نبیوں کو جب بھی بیویاں عطا فرمائی ہے ان کے اندر کوئی گندگی نہیں پائی جا رہی تھی، اس اعتبار سے کہ کردار کے اعتبار سے وہ تو پاک دامن عورتیں ہوتی تھیں، لیکن ایمان قبول کرنے کے حوالے سے ان میں کمی پائی جاتی تھی۔ تو یہاں خیانت سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ایمان قبول نہ کرنا، عقیدے توحید کو قبول نہ کرنا، یہ ہے بنیادی چیز۔ کیونکہ کفر کے اندر بھی یہ چیز جو کردار کے حوالے سے ہے، دامن پرداخت کا آ جانا، یہ قبیح شمار کیا جاتا ہے، لوگ اس کو بہت برا دیکھتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اندر جو خیانت پائی جا رہی تھی وہ یہ بھی کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب مہمان آتے تھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے مردوں کو بتاتی رہتی تھی کہ آج مہمان آئے ہوئے ہیں، اور مہمان کے بتانے کے لیے کوئی آواز نہیں لگاتی تھی، بلکہ کبھی آگ لگاتی، اس آگ سے اندازہ ہو جاتا لوگوں کو کہ آج مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو جب عذاب مبتلا کرنا چاہا، اللہ نے فرشتوں کو مبعوث فرمایا تھا، اور وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اور ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہم ان تک پہنچ جائیں۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان تھے اور کہنے لگے بھائی تم کیا کر رہے، یہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو میرے مہمانوں کے سامنے، تمہیں غلط خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو، میرے مہمانوں کا ارادہ کرتے ہوئے
یہ ساری قوم کی بچیاں موجود ہیں، اگر تم نے اپنے خواہش کو پورا کرنا ہے تو ان بچیوں سے کرو اور حلال طریقے سے کرو، نکاح کر لو۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم نے ٹھان لیا کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا آپ پریشان نہ ہو، یہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے ان پر عذاب بھیجنے کے لیے، مسلط کرنے کے لیے۔ بہرحال تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، باوجود یہ کہ نبی کی بیویاں ہیں، لیکن جب ایمان قبول نہ کر چکی تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جب اللہ نے عذاب کو نازل فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، تو نبی کی بیوی ہونے کے باوجود نبی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لوط علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے باوجود لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب میں مبتلا ہو گئی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو بچا دیا، اور جو کافر لوگ تھے اللہ نے ان سب کو تباہ برباد کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں کی ہونے کے باوجود، نبیوں کے ساتھ نسبت ہونے کے باوجود، جب ایمان نہ لے آئی یہ دونوں عورتیں تو وہ دونوں ناکام ہو کر رہ گئی۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور کہا گیا کہ تم دونوں کی دونوں عورتیں آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس امت کے اندر کفر کا شیوہ اپنانے والوں کو تنبیہ کرا رہے ہیں، اگر تم لوگ اپنے اس معاشرے کے اندر کفر سے باز نہ آئیں تو تمہارے اس کفر کی وجہ سے تم کبھی ناکامی سے بچ نہیں سکتے، تم بھی انجام کار ناکام ہو جاؤ گے۔ اور یہ عمومی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ اہل کتاب خاص کر کہتے رہتے تھے او جی ہم آگ میں داخل ہی نہیں ہوں گے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، وہ ہم نے چند دن جو بجڑے کی عبادت کی تھی نا، شاید اس کی وجہ سے ہم چلے جائیں اور ہم نے آگ میں نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ان کو بیان فرمایا اگر تم کہتے ہو انکم اولیاء للہ من دون الناس، کہ تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے بڑے قریب ہو، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کر لو، پتہ چل جائے گا کہ واقعی تم اللہ کے قریب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ موت کی تمنا تو کرتے ہی نہیں، البتہ یہ دوسروں کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی زیادہ چاہت رکھتے ہیں کہ ان کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ زندگی مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان کی زندگی بڑھا بھی دی جائے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال یہ لوگ صرف اس وجہ سے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اس لیے ہم آگ میں جائیں گے نہیں، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو نبی آخر الزمان دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور نبی آخر الزمان پر ایمان لائے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے ایمان لے آؤ، ورنہ نبیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک خود ایمان نہیں لاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر باپ بہت زیادہ دیندار نیک اور صالح ہے لیکن اولاد بگڑی ہوئی ہے تو اولاد اپنے باپ کی دینداری کی وجہ سے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ اگر شوہر بڑا دیندار ہے اور بیوی وہ فاسقہ اور فاجرہ ہے تو وہ اپنے شوہر کی نسبت کی وجہ سے جب تک خود ایمان نہیں لائے گی، جب تک خود اعمال نہیں کرے گی، صرف اس کی نسبت کی وجہ سے بچ نہیں سکتے۔ ہاں البتہ اگر کوئی ماں باپ ایمان والے اور اولاد ایمان والے ہیں تو پھر ماں باپ وہ شفاعت کر سکیں گے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ بعض والدین نیک اور صالح ہوں گے، اولاد کمزور ہوگی لیکن وہ ایمان والی ہوگی، تو قیامت کے دن جب والدین جنت میں چلے جائیں گے اور یہ اعلیٰ درجے کے مقامات پر پہنچ جائیں گے، اللہ سے دعا مانگے اللہ ہماری اولاد کو بھی ہم تک پہنچا دے، اللہ ان کی دعا کی برکت سے ان کو بھی آگے پہنچا دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے اللہ پاک کسی کی شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا شیوہ اپنایا، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی کا اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين،
کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے نیک بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں فخانتاہما، پس ان دونوں عورتوں نے ہمارے بندوں کے ساتھ خیانت کی کہ ایمان قبول نہیں کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس ہمارے دونوں نیک بندوں نے ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دیا بچانے کے اعتبار سے، وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ تم دونوں آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔